Why in this 21st century you are believing in Almighty God? This in modern era, the science technology is that much higher. Then why should you believe in God? You should not believe in God. You should do what is better for human beings. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے اور ان پر آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی، لیکن وہ آسمانی کتابیں ایک خاص دور کے لیے تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور قرآن پاک قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے جو بھی فرمایا، آج کی جدید سائنس اس کی تائید کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب سے سوال کیا گیا۔ ایک شخص نے اپنے دوست کی طرف سے ایک سوال پوچھا جو کہ ملحد تھا اور خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی قرآن پاک پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں آپ خدا پر یقین کر رہے ہیں۔ آپ کو خدا پر یقین نہیں کرنا چاہیے، آپ کو وہی کرنا چاہیے جو انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ اس علمی سفر کے اختتام تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر ہی آپ جان سکیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب کس قدر خوبصورتی سے دیا۔ دوستو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے مائکرو فون کے سامنے آتے ہی فرمایا کہ آپ کسی ملحد دوست کی طرف سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم خدا پر یقین کیوں کریں؟ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا، زیادہ تر لوگ جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے آباء و اجداد کی طرف سے ملا ہوتا ہے۔ جو شخص عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کا باپ بھی عیسائی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ مسلمان ہیں کیونکہ ان کا باپ مسلمان ہوتا ہے، اور جس اللہ تعالیٰ کی مسلمان عبادت کرتے ہیں، ہمارے والدین عبادت کرتے ہیں، وہ اس قابل ہے کہ اسے اللہ کہا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ اسلامی شہداء لا الہ الا اللہ کا پہلا حصہ جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مجھے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرنا ہے کہ آپ لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، اور پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور انشاءاللہ میں یہ ثابت کروں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا دوست سائنس اور ٹیکنالوجی پر یقین رکھتا ہے، اس لیے میں آپ کے ملحد دوست سے ایک سوال پوچھوں گا۔ فرض کریں کہ آپ کے دوست کے سامنے ایک ایسی مشین رکھ دی جائے جسے دنیا کے کسی فرد نے کبھی نہ دیکھا ہو، اور آپ کے دوست سے پوچھا جائے کہ پہلا شخص کون ہوگا جو اس سامان کا میکانزم بتا سکے گا۔ آپ کا دوست جواب دے گا صرف وہی اس مشین کا میکانزم بتا سکے گا جس نے اس مشین کو تخلیق کیا ہے یا جس نے اس مشین کو بنایا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کے دوست سے دوسرا سوال پوچھوں گا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ آپ کا دوست یہ کہے گا کہ آج سائنس بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ہماری کائنات کے وجود میں آنے کے لیے ابتدا میں ایک پرائمری نیبولا تھا، پھر ایک بڑا بگ بینگ ہوا جس نے کہکشاؤں، ستاروں، سورج، چاند اور زمین جس پہ ہم رہتے ہیں ان سب کو جنم دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ کائنات کے اس طرح سے وجود میں آنے کے بارے میں سائنسدانوں کو کب پتہ چلا؟ 1973 میں سائنسدانوں کے ایک گروہ نے بگ بینگ اور تخلیق کائنات کو بیان کیا تھا۔ سائنسدانوں کو یہ بات آج سے تقریباً 35 یا 36 سال پہلے معلوم ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے دوست سے پوچھنا کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اس کا ذکر کون کر سکتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد ایسے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے دوست سے اگلا سوال یہ پوچھنا کہ زمین کی شکل کیسی ہے، تو آپ کا دوست آپ کو بتائے گا کہ پہلے انسان نے یہ سوچا تھا کہ جس زمین میں ہم رہتے ہیں وہ فلیٹ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائی صاحب نے فرمایا کہ 1579 میں سر فرانس ڈریک نے یہ بات ثابت کی کہ زمین کی شکل سفیریکل یعنی کروی ہے۔ آپ کو یہ بات 1579 میں پتہ چلی، یعنی آپ کو 400 سال پہلے معلوم ہوا کہ زمین کی شکل
سفیریکل ہے، لیکن قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی اس کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ سائنس یہ بات آج ثابت کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النازعات آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اس کے بعد زمین کو انڈے کی شکل میں بنا دیا، اور آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا مکمل طور پر ایک گیند کی طرح گول نہیں ہے، یہ جیو سفیریکل شیپ ہے۔ اگر آپ شتر مرغ کے انڈے کا تجزیہ کریں تو وہ بھی سفیریکل شکل یعنی کروی شکل کا ہے۔ قرآن پاک 1400 سال پہلے ہی زمین کی جیو سفیریکل شکل کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن جدید سائنس نے یہ بات کچھ سال پہلے ہی دریافت کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے دوست سے پوچھیں کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کون کر سکتا ہے، تو آپ کا دوست کہے گا کہ شاید آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ذہین آدمی تھے، آپ کے دوست کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے دوست سے پوچھنا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی ہے یا ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پہلے ہم انسانوں نے سوچا تھا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی ہے۔ سائنس کو 100 سال یا 200 سال پہلے معلوم ہوا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں بلکہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ کو یہ بات حال ہی میں کچھ سال پہلے معلوم ہوئی ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ سورج کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی روشنی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ جدید سائنس یہ بات آج بتا رہی ہے، لیکن قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، میں نے سکول میں پڑھا تھا کہ سورج اگرچہ کہکشاں میں نظام شمسی میں گھومتا ہے، لیکن اپنے ایکسس کے گرد نہیں گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ قرآن مجید کا کہنا ہے کہ سورج اور چاند گھومنے کے علاوہ اپنے اپنے ایکسس کے گرد بھی گھومتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ سورج کو ایک چکر مکمل کرنے میں تقریباً 25 دن لگتے ہیں، اور یہ بات سائنس کو کچھ سال پہلے پتہ چلی ہے، لیکن قرآن مجید 1400 سال پہلے ہی اس کا ذکر کر چکا ہے۔ قرآن مجید آسمان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 مختلف مقامات پر بارش کے بارے میں بتایا ہے۔ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے یہ کون بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، بایولوجی، باٹنی، پلانٹ، اینیمل، ایمبریولوجی، جیولوجی، اس کے علاوہ ہر چیز کا علم، سائنس کے متعلق بھی سارا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے دوست سے پوچھنا کہ قرآن پاک میں ان سب کا ذکر کون کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے۔ ہم مسلمان اس خالق حقیقی کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، ایک مشہور فلاسفر سر فرانس بیکین نے کہا ہے کہ سائنس کا چھوٹا سا علم آپ کو ملحد بنا دیتا ہے، لیکن سائنس کا گہرائی میں علم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے دوست سے کہیں کہ میری ویڈیو دیکھے، جس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بات کی ہے، اور بھی میری مزید ویڈیو دیکھے جو سائنس کے حوالے سے ہے، اس کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں اپنا جواب مکمل کر دیا تھا۔ آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہ جواب کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔